تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ تو بہرحال محبت کرنے والوں کی یہ محبت ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں، مجھ سے بڑے بڑے شعلہ بیان علم والے محقق اور مدقق لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارے آپ کے سامنے مفتی سلیمان صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بہت صاحب علم ہیں، وہاں گولڈا شریف پڑھتے رہے اور خصوصاً منطق میں ان کو ید طولہ حاصل ہے، اور ہمارے مولانا محب النبی صاحب علیہ رحمت کے صاحبزادے مفتی ظہور اللہ صاحب بیٹھے ہیں، پیرزادہ صاحب بیٹھے ہیں، نثار المصطفیٰ اور علماء، یہ اپنے سیدی صاحب کے اشفاق سیدی صاحب کے شاگرد کیا نام عارف چشتی صاحب ماشاءاللہ فصیح اللسان ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گنگوں کی محفل ہے، اب دیکھ لیں یہ کوئی گنگوں کی محفل نہیں ہے، اور پھر کوئی یہ سیاسی محفل بھی نہیں ہے، کیوں کہ اگر آپ سیاسیات پر گفتگو کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 15 منٹ آپ چل سکتے ہیں، وہ بھی لوگ اپنے مفادات کے تحت آپ کو سنیں گے، بھئی یہاں کوئی ٹوٹی لگوا رہے ہیں، یہاں کوئی ٹنکی لگوا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، سڑک بنا رہے ہیں، بس یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ موضوع جو ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں آفاقی حقائق کو بیان کیا گیا ہے، اس کا انسان کی فطرت سے قریب کا تعلق ہے، اس لیے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اگر کوئی بیان کرنے والا اچھے انداز میں ان مفاہیم و مطالب کو اچھے پیرائے میں لوگوں کے ذہن تک جس طرح کے وہ سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں اس انداز سے اگر پہنچائے تو میرا خیال ہے کہ یہ محفل اگر کئی گھنٹوں پر بھی مشتمل ہو جائے تو پھر لوگ اکتاتے نہیں ہیں، ورنہ ہم نے صدر صاحب کے بھی خطابات سنے ہیں، ہم نے وزیر اعظم کے خطابات بھی سنے، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن کیفیت اور جہاں دل بولے اور دل کہے کہ یہاں بیٹھو، آپ کو کوئی مجبوری بھی ہو، جانا بھی کہیں ہو، لیکن آپ کہیں کہ نہیں یہیں بیٹھے، کام جانے اور دنیا جانے اللہ جانے وہ ہو جائے گا، یہاں سے نہیں اٹھنا، تو وہاں کے جو اسمبلیوں میں بھی خطاب ہوتے ہیں کوئی وہاں روحانیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا کی بک بک ہوتی ہے، اس سے چھینو اسے دو، یہ کیا یہ کیوں نہیں کیا، لڑائی جھگڑا مار کٹائی بدتمیزی، یہ آج کے مہذب ان پڑھ ہیں، تعلیم یافتہ ان پڑھ جو ہیں جی، گمار ان پڑھ، گمار تعلیم یافتہ، تو یہ ان کا حال ہے۔ تو ہمارے آقا کی تعلیم ادب سکھاتی ہے، انسان سے انسان کا ملنا سکھاتی ہے کہ ہم نے کس طرح ملنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ آپ مشکوٰۃ شریف پڑھیں، ترمذی شریف پڑھیں، حضور کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ کے آقا میرے آقا اٹھتے بیٹھتے کس طرح تھے، آپ کی تعلیم کیا تھی۔ یہ وہ درسگاہ ہے جس کا میں افتتاح کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ تو میں آج کی اس آیت شریفہ جو ہے یہ بیعت سے متعلق ہے، ہماری دنیائے طریقت کی جو اساس ہے وہ بیعت پر ہے۔ میں اس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں تاکہ بیعت کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی یعنی عرفی معنی، اور پھر اس کا جو اصل مدعا تھا جس کے لیے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا اس کا معنی کیا تھا، وہ کن مطالب پر مشتمل تھا، اور یہ آج جو استعمال ہو رہا ہے کیا اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ یہ بڑا خالص علمی اور تحقیقی ایک موضوع ہے۔
ارشاد ہوا ان الذین یبایعونک، یقیناً وہ لوگ جو اے میرے پیغمبر تیری بیعت لیتے ہیں، تجھ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، حقیقت میں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ فمن نکث فإنما ينكث على نفسه، جو ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی ہاتھ تو بظاہر تیرا ہے لیکن اصل میں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فإنما ينكث على نفسه، اب جس نے عہد شکنی کی ہے جی، اس کے تقاضے پورے نہ کیے تو اس کا وبال اس پر اپنے آپ پر گرے گا، اس پر ذات پر گرے گا۔ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے ان وعدوں کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا، کملی والے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس وعدے کو پورا کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اس کو بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ حدیبیہ کے موقع پر یہ اسی سلسلے کے متعلق ہے، آگے اس میں بات چلے گی تو پیش کی جائے گی۔ تو اب بیعت کا معنی کیا ہے؟ بیع و شراء، خرید و فروخت ہے جی۔ تو بیعت جو ہے اصل میں عرب کے دور میں، اس دور میں ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا تھا، جس طرح آج بھی آپ کوئی بڑا کام کرنے لگیں تو ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ اس میں بات پہ ہم پکے ہیں جی۔ تو اس وقت جو جہاد کے لیے حضور نے کم از کم اس وقت 1500 مسلمان تھے حدیبیہ کے موقع پر، تو حضرت عثمان کے جو قتل ہونے کی وہ خبر پہنچی تو حضور نے تیار کیا مسلمانوں کو، اپنے صحابہ کو، کہ ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اس وقت آپ نے بیعت لی۔ تو اس وقت بیعت کیا تھی؟ معاہدہ تھا۔ معاہدہ ہے عہد کرنا، آپس میں عہد کرنا، باب مفاعلہ ہے، دونوں طرف سے عمل ہوتا ہے جی، معاہدہ مفاعلہ، تو عہد ہوتا ہے آپس میں۔ تو اس نے کوئی بات کی، آپ نے تسلیم کی، تو اس وقت ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا تھا۔ تو اصل بیعت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی سے عہد کر دیں۔ تو حضور نے جہاد پر بیعت لی، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ جہاد پر جو بیعت لی گئی، اس کو بعد میں سلف صالحین نے، ہمارے تابعین، تبع تابعین کے بعد اس کو ایک اور درجے میں روحانیت کے حوالے سے اپنایا گیا کہ جس کو سلسلہ طریقت کی بیعت کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ نہیں ہے کہ اس پر لوگ استدلال کرتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں کہ جناب یہ بیعت بھی وہی ہے، حضور نے حکم دیا ہے، یہ بیعت سنت ہے کہ ہر شخص کو مرید ہونا چاہیے کسی پیر کا، کسی شیخ کا۔ تو یہ استدلال نکالتے ہیں، استدلال پیش کرتے ہیں، اور ان آیات سے کہ حضور نے بھی بیعت لی۔ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے تو جہاد پر بیعت لی،